السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 83واں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں سورۃ الجن سورہ نمبر 72 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورۃ الجن مکیہ، وجہ تسمیہ، اس سورہ کے آغاز میں جنوں کی ایک جماعت کا قرآن سن کر ایمان لانے کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام الجن رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول، یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے وسطی دور میں اس کا نزول ہوا ہے۔ مرکزی مضمون حفاظت قرآن اور عظمت قرآن کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے سربستہ رازوں میں سے ایک راز جنوں کی جماعت کا وجود ثابت کرنا اور کفار و مشرکین کو خبردار کرنا کہ اگر تم ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، جنوں کی جماعت ایمان لانے کو تیار ہے۔ انسان نے اگر ایمان لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون سے انکار کیا ہے تو اللہ نے جنوں کی جماعت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی خدمت میں ڈال دیا ہے۔ تعداد آیت، اس میں 28 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 15 میں جنوں کا وجود، جنوں کی جماعت کا قرآن سننا، رشد و ہدایت سے لبریز قرآن مقدس پر جنوں کا ایمان لانا، شرک نہ کرنے کا اعلان، بیوی بچوں سے اللہ کو پاک جاننے کا اعتقاد، خلاف حق بات بولنے والوں کے نادان ہونے کا تذکرہ، انسان کی طرح جن کے بھی اچھے برے ہونے کا ذکر، جنوں کی سرکشی کی وجہ انسان کی جانب سے شیطان کی پناہ چاہنے کی پیشکش کہ جب انسان نے جنگل و بیابان میں، صحرا و خالی مکان میں جنوں کے سرداروں کی پناہ میں آنے کا سوال کیا تو ان کے مزاج میں رعونت پیدا ہو گئی۔ جنوں کا اعتراف کہ نزول قرآن سے قبل آسمانوں پر پہرے نہیں تھے، مگر نزول قرآن کے زمانہ میں سخت پہرے بٹھا دیے گئے ہیں۔ قرآن ہر ایک قسم کی دخل اندازیوں سے پاک ہے۔ انسان کی طرح جنوں میں بھی اچھے برے ہونے کا ذکر ہے۔ جنوں کو بھی یقین ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ جنوں کا اعلان ہدایت کہ ہم نے پیغام ہدایت کی سماعت کی اور ہم ایمان لے آئے، اہل ایمان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں۔ جنوں میں بھی مسلم و کافر ہوتے ہیں، اسلام قبول کرنے والا عذاب سے محفوظ اور ظلم و کفر کرنے والا جہنم میں داخل ہوگا۔ آیت نمبر 16 سے 17 میں مشرکین کو تنبیہ کی گئی ہے کہ راہ راست پر چلنے والا جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہوگا اور ذکر الہی سے روگردانی کرنے والا مشقت بھرے عذاب جہنم سے دوچار ہوگا۔ آیت نمبر 18 سے 19 میں تعمیر مساجد کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ ان میں صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کفار کی حرکت پر گرفت کہ مسجد کی تعمیر عبادت کے لیے، اور جب بندہ الہی اس میں عبادت کرنے لگتا ہے تو لوگ ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایسا کرنا انسانیت کے خلاف ہے۔ مسجد سجدگاہ ہے، سجدہ کے لیے اس میں کسی کو روکا نہ جائے، اور مسجد خالص اللہ کی بندگی کے لیے ہے تو مسجد میں اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارا نہ جائے۔ آیت نمبر 20 سے 28 میں منصب نبوت و رسالت اور الوہیت و ربوبیت میں فرق سمجھانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کرایا گیا کہ میں بندہ ہوں، میں بھی اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتا، میں تمہارے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، اللہ کے سوا کسی کے پاس جائے پناہ نہیں ہے، میرا کام صرف اور صرف پیغام رسانی ہے، تبلیغ اور پیغام پہنچانا ہی ہے۔ اللہ
اور رسول کی نافرمانی کی سزا جہنم ہے۔ رسول نے اپنی حیثیت کو واضح کر دیا کہ وہ اللہ ہے اور میں رسول اللہ ہوں، وہ خالق ہے اور میں مخلوق ہوں، وہ مختار کل ہے، میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ اس لیے یقین کرنا کہ منصب نبوت و رسالت اور عہدہ الوہیت و ربوبیت میں زمین و آسمان سے کہیں زیادہ فرق ہے۔ اس حقیقت کو سمجھا جائے کہ بندہ کو معبود سے ملایا نہیں جائے گا، مخلوق کو خالق سے جوڑ نہیں دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ عظمت شان پہچاننے کے نتیجے میں اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگ جائے، ایسی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اس کے رسول کی نافرمان کی سزا اور نافرمانی کی سزا جہنم ہے، جہاں ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہی ہوگا۔ علم غیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، البتہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے غیب کی خبر دے دیتا ہے۔ ان غیبی امور کی حفاظت کے لیے ان کے آگے پیچھے حفاظتی دستہ لگا دیتا ہے، تاکہ وہ بلا کم و کاشت من و ان یا من و ان ان پیغامات ربانی کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دے، اور ساری کائنات اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذمے یہ کام لگایا کہ جو پیغام فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچ جائے، ان پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے، تاکہ یہ بھی اللہ کی معرفت حاصل کر لے اور آپ کی اطاعت کے نتیجے میں جہنم سے نجات اور جنت کا مستحق و حقدار بن جائے۔ اللہ ہمیں بھی، آپ کو بھی، جملہ مسلمانوں اور سارے انسانوں کو بھی کتاب اللہ پر ایمان لانے، اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنے اور اس کی صورتوں کے مضامین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔